السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عورت کے بارے میں جس کی پیدائش پر ایک فقیر نے کہا تھا کہ یہ عورت 100 بار زنا کرے گی، یعنی 100 بار غیر مردوں سے ناجائز تعلق بنائے گی۔ پھر جب وہ عورت بڑی ہوئی تو اس کے ساتھ بڑے ہو کر کیا ہوا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، کسی زمانے میں ایک عورت رہتی تھی۔ جب اس کے یہاں کسی بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو اس کا درد بڑھنے لگا اور اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اس کے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی تو اس نے اپنے ملازم یعنی نوکر سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ تاکہ بچی کو ٹھنڈ نہ لگے۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر ایک فقیر کھڑا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، لڑکی یا لڑکا؟ نوکر نے کہا لڑکی ہوئی ہے۔ دروازہ پر کھڑے ہوئے اس شخص نے کہا یعنی ان فقیر بابا نے کہا، سن، یہ لڑکی 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی اور اس وقت اس گھر میں جو ملازم ہے یعنی جو نوکر ہے اسی سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا اور ایک مکڑی اس لڑکی کے موت کا سبب بنے گی۔ اس نوکر نے جب یہ سنا تو وہ سوچنے لگا کہ اس وقت تو ملازم میں ہی ہوں، اور وہ نوکر وہیں سے پلٹ آیا اور اس نے آتے ہی ایک تیز چھری لے کر اس بچی کا پیٹ چیر ڈالا اور اس کو مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب اس لڑکی کی ماں نے اپنی بچی کی یہ حالات دیکھی تو فوراً اس کا علاج شروع کروا دیا، جس سے اس کا زخم بھر گیا۔ کچھ وقت گزرا تو یہ لڑکی جوان ہو گئی۔ یہ لڑکی دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن غلط کاموں میں پڑ گئی۔ ادھر وہ نوجوان جو لڑکی کو مار کر گیا تھا وہ سمندر کے راستے کہیں چل گیا اور اس نے اپنا کام کاج شروع کر دیا۔ اس نے خوب ترقی کی اور اس نے خوب سارا پیسہ کمایا۔ تمام مال سمیٹ کر بہت وقت بعد یہ نوکر پھر سے اسی گاؤں میں واپس آیا جہاں پر لڑکی کو مار کر بھاگا تھا۔ ہر طرف اس کی مالداری کا چرچا ہونے لگا۔ اس نے ایک بڑھیا کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، گاؤں میں جو بہت زیادہ خوبصورت لڑکی ہو اس سے میرا نکاح کروا دو۔ وہ بڑھیا اسی لڑکی کے پاس گئی جسے یہ مار کر بھاگا تھا، کیونکہ پورے علاقے میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ اس نے جا کر پیغام دیا، پیغام منظور ہو گیا اور نکاح ہو گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے اور دونوں میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ ایک دن باتیں کرتے کرتے اس عورت نے پوچھا، آخر آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور یہاں کیسے آ گئے وغیرہ وغیرہ۔ اس نے اپنا تمام واقعہ بیان کر دیا کہ میں یہاں ایک عورت کے یہاں ملازمت کرتا تھا، نوکری کرتا تھا اور وہاں اس کی لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا۔ اب اتنے عرصے بعد میں واپس آیا ہوں تو مجھے نہ تو وہ عورت ملی اور نہ اس کی بیٹی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ سن لو، جس کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی لڑکی ہوں۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے اپنے زخم کا نشان بھی اسے دکھا دی۔ تب تو اسے یقین ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ تو وہی لڑکی ہے، تو تیرے بارے میں مجھے ایک بات اور معلوم ہے کہ تو مجھ سے پہلے 100 آدمیوں سے مل چکی ہے، 100 بار زنا کر چکی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے لیکن گنتی یاد نہیں ہے کتنوں کے ساتھ ہوا ہے۔ آدمی نے کہا تیرے بارے میں مجھے ایک بات تو اور معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ تیری موت کی وجہ ایک مکڑی بنے گی۔ خیر، مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے تو میں تیرے لیے ایک بلند اور پکا محل تعمیر کروا دیتا ہوں، اسی میں تو رہنا تاکہ وہاں تک ایک بھی کیڑے مکوڑے نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ ایک محل تیار کیا گیا اور دونوں وہاں رہنے لگے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی وہ آدمی کہنے لگا، آج یہاں مکڑی دکھائی دی ہے؟ عورت بولی، اچھا یہ میری جان لے گی؟ اس سے پہلے ہی میں اس کی جان لے لوں گی۔ اس نے غلاموں کو حکم دے دیا کہ اس کو زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ نوکر پکڑ کر اس کے سامنے لائے اور انہوں نے اسے زمین پر رکھ دیا
उस औरत ने उसे जमीन पर रखकर अपने पैर के अंगूठे से उस मकड़ी को मार डाला। उस मकड़ी की जान तो निकल गई, लेकिन उसमें से पीप का एक कतरा उसके अंगूठे और नाखून के बीच जो गोश्त होता है उसमें चिपक गया और कुछ वक्त बाद उसका पैर काला पड़ने लगा और पूरे जिस्म में जहर फैल गया। बहुत इलाज कराया लेकिन वह ठीक ना हो सकी और आखिरकार एक ऐसा वक्त आया कि उसी शहर में उस लड़की की मौत हो गई। प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि कैसा एक फकीर का कहना सच साबित हो गया। उन फकीर बाबा ने कहा था कि ये लड़की 100 बार जिना करेगी, इसकी मौत का सबब एक मकड़ी बनेगी और इस घर में इस वक्त जो नौकर है उसी से उसका निकाह होगा। उन फकीर बाबा की हर बात सच साबित हुई। ऐसे ही होते हैं अल्लाह के नेक बंदे। प्यारे दोस्तों, फकीर उन्हें नहीं कहते जो ये मांगने वाले होते हैं, बल्कि फकीर उन्हें कहते हैं कि उनकी नज़रों में सोना और मिट्टी एक बराबर होता है। उनकी नज़रों में दुनिया की कीमत और दुनिया के माल की कोई अहमियत नहीं होती। उन्हें फकीर कहते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज।